بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکورٹی ایکسچینج کمیشن جہاں پہ تقریباً تمام کمپنیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں, بڑا معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے, لیکن آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس میں بھی گھپلوں کی نشاندہی کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ قوم نے اب اجتماعی طور پہ یہ طے کر لیا کہ کرنے صرف گھپلے ہی ہیں, غبن کرنے ہیں, ہڑپ کرنا ہے, سیلاب آئیں, آندیاں چلیں, زلزلے آئیں, بس کرنا ہم نے غبن ہی ہے. سیکورٹی ایکسچینج کمیشن جہاں پہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور بڑی بڑی معتبر کمپنیاں, اور جس نے یہ نشاندہی کی ہے وہ بھی بڑا معتبر ادارہ ہے, آئینی قانونی ادارہ ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب. ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے یہاں پہ کتنا ہاتھ مارا گیا. میری اطلاع کے مطابق تو کچھ 26 کروڑ سے زیادہ کا ہی ہے, لیکن ان کے پاس مکمل رپورٹ ہے جناب مسعود چودھری صاحب کے پاس. السلام علیکم مسعود چودھری صاحب. وعلیکم السلام سر. چودھری صاحب, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں پھر کیا ہوا؟ یہ بالکل سب سے پہلی بات ناظرین کے لیے کہ یہ بالکل ابتدائیہ ہے, یعنی ٹپ آف آئس برگ جسے کہتے ہیں کہ آئس برگ پانی کے نیچے ہے, ابھی یہ صرف ٹپ ہے جو سرفیس ہوئی ہے آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ میں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ رولز آف بزنس ہیں. رولز آف بزنس یہ طے شدہ طریقہ کار ہے کہ کسی بھی ادارے نے اگر اپنے اخراجات کرنے ہیں تو اس نے باقاعدہ طور پر اس کا ایک سیٹ پیٹرن ہے, طریقہ کار ہے, اس کے تحت جو ہے وہ کام کرنا ہے, اس کی اپروول لینی ہے اور اس کی اپروول لے کر پھر سارے اخراجات بتانے ہیں کہ میں نے 10 روپے ادھر لگائے, 50 روپے ادھر لگائے, لاکھ روپے ادھر لگایا, کروڑ روپے ادھر لگایا. اس معاملے میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے افسران بلند و بالا انکلوڈنگ چیئرمین جناب سارے دیگر سب 26 کروڑ 70 لاکھ روپیہ انہوں نے اخراجات کیے ہیں, جس کے اوپر جو تنخواہیں, مراعات, الاؤنسز, یعنی یہ تنخواہیں وہ تنخواہیں نہیں جو تنخواہیں دینا طے کیا گیا ہوا ہے وہ نہیں, یہ اضافی تنخواہیں, اضافی مراعات, اضافی سارا کچھ اپنے ملازمین یعنی خود ہی, مطلب افسران نے آپس میں بانٹے, جو کہ رولز آف بزنس کی خلاف ورزی, بالکل خلاف ورزی ہے. اس کے اوپر یہ بیسیکلی 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں. پہلی مد میں 15 کروڑ 66 لاکھ روپیہ تنخواہیں, الاؤنسز اور دیگر مراعات کی مد میں ادا کیے گئے. دوسری مد میں 1 کروڑ 10 لاکھ 90 ہزار روپے آرام اور تفریح کے لیے جو ہے وہ پرووائڈ کیے گئے, اپروول نہیں لی گئی. باقاعدہ طور پر اس کی جو ہے مجاز اتھارٹی سے, ظاہر ہے رولز آف بزنس کے تحت مجاز اتھارٹی سے اپروول لینی ضروری ہوتی ہے, اس اپروول کو نہیں لیا گیا. پھر اس کے بعد جو وزارت خزانہ ہے اس نے, یہ وزارت خزانہ خاموش نہیں رہا, وزارت خزانہ کے انڈر ایس سی سی پی آتا ہے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. یہ بیسیکلی ریگولیٹری ادارہ ہے خود, یعنی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس میں نے اگر کوئی کاروبار کرنا ہے یا کمپنی بنانی ہے تو میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس جاؤں گا, میں جا کے کہوں گا کہ جی یہ میں نے کمپنی بنانی ہے, یہ میرے ایسٹس ہیں, یہ میرے ریسورسز ہیں, یہ میرے پاس پیسے موجود ہیں, لہٰذا مجھے رجسٹرڈ کیا جائے اور کام کرنے کا لائسنس جاری کیا جائے. اس کے اگینسٹ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے میری, یعنی اگر میں کاروباری آدمی ہوں تو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی ایس سی سی پی ہے. وزارت خزانہ نے ان کو آفس میمو لکھا مورخہ 23 جنوری 2024 کا, اور یہ 24 کا, اور یہ حوالہ بھی موجود ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں کہ جناب آپ آئیے, یہ جو 24 کروڑ اور 70 لاکھ روپے 80 لاکھ روپے کی جو پیمنٹس ہیں آپ نے کی ہیں اس میں اس کا جواب دیجئے, آئیے بتائیے. انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ بلانے کے باوجود, 2 مرتبہ بلانے کے باوجود, یعنی 14 جنوری اور 6 فروری, 14 جنوری اور 6 فروری کو بلانے کے باوجود کہ جناب آئیے آ کے ہمیں بتا دیجئے, ہم اس کو معاملے کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ آپ یہ جو پیمنٹس ہیں یہ آپ نے کس حساب کتاب میں کی ہیں, یہ کس طرح سے کی ہیں, یہ کہاں کی ہیں, کس لیے کی ہیں, کس مد میں کی ہیں, کس اپروول کے تحت کی ہیں, یہ پیش ہی نہیں ہوئے. بہت اچھا. آڈیٹر جنرل پاکستان کو جواب دینا ایس سی سی پی نے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے مناسب نہیں سمجھا. نہیں تو پھر انہوں نے کوئی, جیسا کہ عدالتی اختیار ہوتا ہے کہ تو انہیں عدالت کی کارروائی شروع ہوگی ہو, آڈیٹر جنرل پاکستان کا اس سلسلے میں کوئی اختیار ہے کہ کوئی ادارہ اس کو جواب دینا پسند نہ کرے؟ اچھا, ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کے پاس ایک باڈی ہے جو بتا سکتی ہے کہ اچھا یہاں کرپشن ہوئی, یہاں کرپشن ہوئی, یہاں کرپشن ہوئی, اس کے اندر یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے. اس کے اوپر جو ایکشن لینا ہے وہ وزارت خزانہ نے ہے. اچھا, مطلب
ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बता दिया कि जी यहाँ पर ये करप्शन हुई है, नहीं, ये निशानदेही होगी। उन्होंने बुलाया, इन्होंने बात नहीं सुनी। बिल्कुल। अब उसके लिए वो नैब से मदद मांगेंगे, FIA से मदद मांगेंगे, पुलिस से मदद मांगेंगे, किस से मदद मांगेंगे? यार इन्होंने फाड़ के लाओ। आपको पता है ना अदालतें कहती हैं कि मुलजुम को पकड़ के पेश किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का जो असल काम है वो ऑडिट करके देना है। उसने ऑडिट करके दे दिया, यानी तलाशी लेना। तलाशी लेके उसने बता दिया। अब पाकिस्तान के कानून के अंदर बड़ा मजेदार कानून है ना पाकिस्तान का, रातों रात हुआ कौन अरबपति। अब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने टोटल तकरीबन कुछ 350 खरब रुपए की करप्शन निकाल के दे दी। मुतअद्दिद केसेस हैं, वो 4500-4600 सफ़े की रिपोर्ट है, जिसके अंदर जिसकी रिपोर्ट की सारी डिटेल्स और चीज़ें और स्कैंडल्स और सारा कुछ हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले दिनों में। और ये भी टिप ऑफ आइसबर्ग ही है कि मतलब वो मैं बात दोबारा कर रहा हूं कि वो बिल्कुल टिप है। ये बिल्कुल पहली बात है कि ऑडिटर जनरल ने जब पूछा SECP से एक आम मामूली सी बात, यानी आमियाना सी बात कि अच्छा आपने ये खर्चे किए हैं, अखराजात किए हैं, तो चलें ये बता ही देंगे ये अखराजात कहाँ किए हैं। उसका जवाब देना जब SECP के अफसरान ने पसंद नहीं फरमाया, वजारत ख़जाना की समरीज जो हैं, वजारत ख़जाना के जो अहकामात हैं उनको नज़रअंदाज किया, तो अब ये मामला बेसिकली नैब में भी जा सकता है। ये वजारत ख़जाना इसके ऊपर एक्शन क्या लेता है, ये पूरे शहर इक़्तिदार की इस वक्त ग्राउंड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टोरी है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के बाद। नहीं तो मुझे ये बताएं कि ये जो नया कानून बनाया है कि किसी भी शख्स को उठाया जा सकता है, पहले 3 माह के लिए, फिर 6 माह के लिए। यार ये जो कौमी मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, फिर इदारों को जवाब नहीं देते, तो इनको भी कोई इदारा उठा सकता है पहले 3 माह के लिए, फिर 6 माह के लिए, फिर इनसे पूछे कि बताओ भाई कि आप जवाबदेह हैं या नहीं कानून को। वाइट कॉलर क्राइम में ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है, और ये IMF, FATF, दीगर सारी जो एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान को यही कह रही हैं कि इस सारे मामलात से मुतालिक जो असल इदारा है जिसने कार्रवाई करनी है वो नैब है। और नैब की सूरत हाल मेरे से ज़्यादा बेहतर आप खुद जानते हैं। नैब पे वैसे बर्डन भी बहुत है क्योंकि करप्शन इतनी हो गई है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें कि ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, यहाँ पे कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं जी, तो कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद उसके पास लाइसेंस टू फ्रॉड होता है। फिर उसको ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पूछ सकती है कि आप लोगों को लूट रहे हैं। आपको पता है कई हाउसिंग सोसाइटी इनके पास रजिस्टर्ड है एज ए कंपनी, लेकिन माल उन्होंने दोनों हाथों से लूटा है। हाँ, और उसके बाद असल में उनको पकड़ना भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फर्ज था, मैंडेट भी था, उन्होंने पकड़ना था, उन्हीं का इख्तियार है, असल में उन्हीं का इख्तियार है। या ये नैब से हेल्प मांगते या FIA से हेल्प मांगते? नहीं, ये बेसिकली खुद एक्शन ले सकते हैं। उसमें एक्शन देखें इनके पास इख्तियारात मौजूद है ना। ये पुलिस को कह सकते हैं, ये FIA को कह सकते हैं, ये नैब में रेफरेंस भेज सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बेसिकली नहीं किया। ये मैं आपको बताऊं मांगट साहब, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ये कानून, ये सारा वाइट कॉलर और ये सब कुछ है, ये मोम की नाक है। जिधर को चाहते हैं उधर को मोड़ लेते हैं, जिस तरह चाहते हैं उस तरह मोड़ लेते हैं। यही 40, 45, 50 करोड़ की करप्शन किसी अफसर के साथ कोई हाथ किया होता, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास पैसे मौजूद होते हैं। जब मैं सिक्योरिटी जमा करवाता हूं कि मैं इतने पैसों पर कारोबार कर रहा हूं, ये जो इदारे करते हैं, ये जो हाउसिंग सोसाइटियां करती हैं और ये सब कुछ करते हैं, ये सारी कहानियां हमारे लिए तो ये मामूली और नॉर्मल रूटीन इशूज़ हैं, रूटीन मैटर्स हैं कि ये सब कुछ करती हैं। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की मर्जी मंशा के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, और इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके बगैर हो ही नहीं सकती। लेकिन के आगे तो बहुत कुछ है। हाथी के पांव में सबका पांव। और आपको पता है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, मुझे बताएं इसके मुकाबले में जो कंपटीशन कमीशन है जी, वो हाथी के सामने बिल्कुल छोटा सा एक परिंदा है, या आप समझते हैं कि वो हाथी के सामने उकाब है? अगर वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने पे आ जाए तो वो इनको भी कटहरे में खड़ा कर सकता है सिक्योरिटी वो कंपटीशन कमीशन जो है, क्योंकि उसने देखे बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ा किया है। तो इनको नहीं कर सकता, इनको वजारत खजाना करेगी, यानी मिनिस्टर को ही, अगर मिनिस्टर ही इस पर एक्शन लेता है, क्योंकि ये अब इदारों की लड़ाई की सूरत हाल सी नजर आने लग गई है। आप ये देखें ना, SECP ने जवाब ही नहीं दिया।
جواب ہی نہیں دیا نا آڈیٹر جنرل نہیں، کو. لڑائی نہیں اور ہے. آڈیٹر جنرل یہ مطلب نان سیریسنس ہے. نان سیریسنس کہہ لیں, لڑائی نہ کہیں, نان سیریسنس, اداروں کو ادارہ نہ سمجھنا. ادارہ نہ سمجھنا یا کسی کے اختیار کو اختیار نہ سمجھنا. دیکھیں آڈیٹر دو لوگ ہیں جن کو جواب دیتے ہوئے ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. نمبر 1 جرنلسٹ, اوتھینٹک ریئل گراؤنڈ ورک کرنے والا, لیگ ورک کرنے والا جرنلسٹ جو سٹوری ڈگ کر کے لاتا ہے, اس کو کوئی بھی افسر جواب دیتے ہوئے جل جاتا ہے. آپ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے جو ہیڈ ہے نا, ان کو ایک لیٹر ڈال دیں جی جی کہ بھائی اس کے اوپر اپنا موقف دیں. ٹھیک ہے, موقف دیں نہ دیں, تاکہ پھر ہم سیکورٹی ایکسچینج رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو ہے ہم ادھر کا رخ کریں, تاکہ کہیں نہ کہیں تو پکڑائی آڈیٹر دیں. جنرل کی رپورٹ میں ساری تفصیلات موجود ہیں, وہ انتہائی مکمل ہیں. نہیں, ہم نے جواب ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے جواب دیا کیوں نہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں, ہاں, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا, ہم بھی پوچھ لیں. اور ہمارا جو یہ اخراجات ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں, یہ جواب دینا مناسب نہیں ہے. آپ کو پتہ نا, جب سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں کاروبار کی لکیر اوپر کی طرف جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے. جب نیچے کی طرف جاتے تو کہتے ہیں کہ ملک اتنی کمپنیاں آ گئیں, اتنی کمپنیاں چلی گئیں, اتنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں, یہ سب اسی کے پاس ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ مسعود چودھری صاحب. تو ناظرین اس کا فالو اپ بھی دیں گے. اب یہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کی طرف سے جواب نہ دیا جانا اور یہ کہنا کہ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے, یہ تو آڈیٹر جنرل پاکستان کے لیے کھلا چیلنج ہے. کل کو باقی ادارے CDA کی طرف سے بھی لکھ کے بھیج دیا جائے گا, وزارت کامرس بھی لکھ کے بھیج دے گی کہ جی ہم نہیں اس کا جواب دینا مناسب سمجھتے, FIA بھی کہہ دے گا جی ہم بھی نہیں مناسب سمجھتے, نیب والے کہہ دیں گے ہم بھی نہیں مناسب سمجھتے, یعنی تمام سرکاری ادارے کہہ دیں گے جی ہم آپ کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے. ISCO والے کہہ دیں گے جی ہم آپ کی بجلی بند کر دیں گے اگر آپ نے ہم سے اس قسم کے سوال پوچھے یا ہمارے بارے میں رپورٹ دی. ابھی تو بتایا جا رہا ہے کہ جو آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹیں ہیں وہ اتنی وزنی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا ہے. میری اطلاع کے مطابق وہ وصول نہیں کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتائیں گے, کیونکہ بہت لمبے چوڑے جو ہاتھ مارے گئے ہیں اور آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے. اس کا فالو اپ بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز بہت جلد. اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے جو ہیڈ ہیں ان سے بھی پوچھیں گے جی آپ کیوں مناسب نہیں سمجھتے, آپ بھی تو پاکستان کا ایک ادارہ ہیں, اور آڈیٹر جنرل پاکستان تو پاکستان کے تمام قانونی اور سرکاری جو ادارے ہیں ان سے پوچھتا ہے. تو آپ سے بھی انہوں نے پوچھا ہے, تو کیوں جواب نہیں دیا, کیوں مناسب نہیں سمجھا. شمشاد مانگٹ اور مسعود چودھری صاحب کو فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.